الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیو، دوستو، پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے عقیدے کی تردید کی ہے، جس کو ہم نے بیان کیا. میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی عطا کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ فکر نہ کریں کہ وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اگر ان سے بھی آپ یہ پوچھیں گے کہ سب سے بڑا رب کون ہے، کس کے ہاتھ میں طاقت ہے، کس نے دنیا کو پیدا کیا، کس نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، کس نے ہماری پیدائش کی، تو یہی کہیں گے کہ سب سے بڑی طاقت تو اوپر والے ہی کی ہے. اسی کے پاس پیدا کرنے کی طاقت ہے، اسی کے پاس نفع و نقصان کی اصل طاقت ہے. وہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. اسی کے قبضے قدرت میں سارا کچھ نظام ہے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی کے رحم و کرم سے. لہذا جب ایسی بات ہے اس کے بعد بھی آپ سے وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے، تو آپ نہ گھبرائیں، بلکہ اسی رب کے اوپر توکل و اعتماد کریں. آج کے جو آیات ہے ان میں بھی اللہ رب العالمین نے مزید اور طاقت آپ کو بخشی. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تم ہماری بات نہیں مانتے، اپنے دین پر قائم ہو، یہ سمجھتے ہو کہ آباء اجداد نے جو کچھ ہمیں دیا، جس دین پر ان کا عمل رہا وہی صحیح ہے، لہذا تم اپنی جگہ پر اپنا عمل کرتے رہو، اپنے عمل میں لگے رہو. انی عامل، میں بھی اپنے عمل میں، اپنے کام میں لگا ہوں، میں بھی اپنی دعوت دے رہا ہوں، میں بھی اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کو واضح کر رہا ہوں، اس کو بیان کر رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان جاؤ گے. من یأتی عذاب یخزی، کون ہے وہ، تم جان جاؤ گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا لازم ہوتی ہے. یعنی عذاب کن لوگوں کے اوپر آئے گا؟ دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی ایسا عذاب آئے گا کہ پھر وہ
نہیں بند ہوگا، وہ عذاب قائم رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ تو دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی دونوں، اور دونوں جگہ تکلیف، مصیبت، عذاب، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کون لوگ اس میں پھنسیں گے؟ یہ تم وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین تمہیں دکھا دے گا، تم بھی جان جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور مضبوط کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ حق پر ہیں، اس لیے نہ گھبرائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدیٰ فلنفسہ، تو جس کو ہدایت مل گئی، فمن اہتدیٰ فلنفسہ، جو جس کو اس کی ہدایت مل گئی، ہدایت کا نفع ملا تو یہ اسی کے لیے ہے، نفع اسی کے لیے ہے۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا، جس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ در حقیقت اس آیت کے پیچھے یہ مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مکے کی زندگی میں برابر مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب مشرکین کا کفر پر اصرار رہا اور آپ کی بات نہیں مانی تو یہ بات ان کی آپ کو بڑی غذا گزرتی تھی۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ اس کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں ان کی تکذیب کا، کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال لیں گے۔ تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہاں یہ بات کہی گئی کہ ان کی تکذیب سے نہ گھبرائیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ آپ کو جو حق دیا گیا ہے، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اس کتاب میں ساری کی ساری حق باتیں ہیں، سچائی کی باتیں ہیں، لہذا آپ اس کو پہنچاتے رہیے۔ آپ کا کام اس کو پہنچا دینا ہے، آپ ان کو ہدایت دینے کے مکلف نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیں، ان کو بتلا دیں، ان کو سمجھا دیں، اور ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ اس سے ہرگز نہ گھبرائیں، نہ اس کے لیے پریشان ہوں، کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جس کو ہدایت ملی تو اس کا نفع اس کو ملا، اور جس کو نہیں ملی تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے آگے اپنی ایک عظیم قدرت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے بتلایا ہے کہ یہ اطمینان آپ رکھیے، اور حقیقت میں ہر داعی، ہر مبلغ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا میں اگر وہ کمزور ہیں، دنیا میں اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، ان کی تکذیب کی جاتی ہے، ان کی دعوت کو ٹھکرایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس سے انہیں نہیں گھبرانا ہے، کیونکہ انجام کار انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کے بعد جب جو دنیا آئے گی، وہاں اللہ کا جو حکم ہوگا، وہاں اللہ کا جو حکم ہوگا اس میں کامیابی اہل حق کے لیے ہوگی، اور بربادی اہل باطل کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ رب العالمین ہی ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے اس کی موت کے وقت، روحوں کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، لے لیتا ہے، اور ان کی بھی جو ابھی مرے نہیں ہیں، جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے، ان کے نیند کی حالت میں، اور ان کی بھی روحیں قبض کر لیتا ہے جو ابھی مرے نہیں ہیں، ان کی موت کی حالت میں، یعنی دونوں طرح سے روح قبض ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جب مرتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس دنیا سے جان رہا ہے، تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جب سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس کی روح قبض کر لیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو جس کی موت لکھ دی گئی
جس کی موت کا وقت آ گیا اس کی روح روک لی جاتی ہے، اب اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی ہے، اب وہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور دوسری جو ہے جو نیند میں ہے اور جس کی موت کا وہی وقت نہیں آیا ہے، تو اس کی روح ایک مقررہ مدت کے لیے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ روح کا قبض کرنا، گویا اللہ نے بات صاف کر دی کہ روح کا قبض کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کب تک انسان کے جسم میں روح اس دنیا میں ہوتے ہوئے باقی رہے گی یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ جس کی موت آ جاتی ہے اس روح، نیند کی حالت میں بھی آدمی جب جاتا ہے تب بھی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور جب مرتا ہے تب بھی اس کی روح قبض ہوتی ہے، دونوں صورت میں۔ اسی لیے موت کو وفات کبریٰ کہا ہے مفسرین نے، اور نیند کو وفات صغریٰ کہا ہے، اور بلکہ کچھ لوگ نیند کو موت کا بھائی کہتے ہیں، اخل موت کہتے ہیں، کہ دونوں حالت میں انسان اپنا حواس کھو دیتا ہے، مرتا ہے تب بھی اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جب نیند میں ہوتا ہے تب بھی اس کے حواس باقی نہیں رہتے، دونوں حالت میں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ لیکن اگر زندگی باقی ہے اور اسے دنیا میں ابھی رہنا ہے، اس کی مدت باقی ہے، تو اس مقررہ مدت کے لیے پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ لیکن جس کی موت کا وقت ہو گیا، موت کے اجل آ گئی، تو اب اس کی روح واپس نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کا معاملہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی روح کو واپس نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں غور و فکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو اپنا نظام روح کا بتلایا اسی میں غور کرنا ہے، کہ وہ ذات جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، جس کے بغیر آدمی اس دنیا میں زندہ نہیں رہتا ہے۔ روح نکلی، آدمی کا اس دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اب وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، چاہے وہ نبی، رسول، ولی، بزرگ اور یا دنیا دار، پیسہ والا، ڈاکٹر، کوئی بھی ہو۔ جب اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کے موت کا وقت آ گیا، اس کی اجل آ گئی، مقررہ مدت اس دنیا میں اس کی پوری ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی روح قبض کرا دی، تو پھر اب اس کی روح دنیا میں آنے والی نہیں، نہ وہ اس دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف نیند کی حالت ہوتی ہے، اس نیند کی حالت میں بھی آدمی اپنے حواس اس کا ختم ہو جاتا ہے، ہوش میں نہیں رہتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے روح اس کی قبض ہو جاتی ہے۔ لیکن روح اس کی قبض ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کہ وہ نیند سے بیدار ہو تو اس کی روح واپس ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مقررہ مدت کے لیے وہ دنیا واپس آ جاتا ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام نے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس روح کے چاہے موت کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں، روح کے قبض ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ آدمی نیند کے حالت میں جب ہوتا ہے تو اس کی ملاقات خواب میں، جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے دوست، جن سے اس کا بہت تعلق رہا ہے۔ نیند کی حالت میں بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے نیند میں اپنے فلاں رشتہ دار سے ملاقات کی، تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ روح کی ملاقات ہے۔ روح جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح بھی اس دنیا سے قبض ہو جاتی ہے، اور جب مرا اس کی روح بھی قبض ہو چکی ہے، تو روح کی آپس میں وہ ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس ملاقات کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، لیکن روح کی دنیا میں وہ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس روح کے نظام کو جو ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر غور کرو اور سوچو کہ جو رب اس روح کا مالک ہے، کیا اس دنیا میں مارنے کے بعد دوبارہ یہ جسم بنا کر اس میں وہ روح پھونک کر ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بلا شبہ زندہ کرے گا، اور سب کے سب اس کے دربار میں اکٹھا ہوں گے۔ جو اہل حق ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہوگا، نبی پر ایمان لائے ہوں گے، اللہ کی شریعت پر عمل کیا ہوگا،
بلا شبہ وہی کامیاب و کامران ہوں گے، اللہ کے یہاں نعمتیں پائیں گے۔ اور جو اہل باطل ہوں گے، جنہوں نے نبی کو ٹھکرایا، اللہ کے دین کو ٹھکرایا، اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کیا، کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ لہذا ہمیں اس چیز پر بہت اچھے سے غور کرنا چاہیے اور اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔